نماز کو سیکھ کر ادا کرنا یہ ہر مسلمان پر واجب ہے، فرض ہے اور ضروری ہے۔ نماز کو سیکھ کر پڑھنا۔ نماز میں کچھ غلطیاں کی جاتی ہیں کہ نماز کو ادا کرنے میں اکثر لوگ تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک ایسی غلطیاں کر دیتے ہیں کہ جن سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ نماز کی کچھ شرائط ہیں، کچھ واجبات ہیں، کچھ اس سے پہلے کی چیزیں ہیں، کچھ بعد کی چیزیں ہیں، کچھ فرائض ہیں، اس میں کچھ مستحبات ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کو سمجھنا ہر انسان کے لیے، ہر نمازی کے لیے ضروری ہے۔ جو بھی نماز ادا کر رہا ہے وہ نماز کو سیکھ کر اس کے طریقے پر ادا کرے، اور نماز جو ہے وہ ادا کرتے ہوئے بالخصوص ان فرائض و واجبات کا بالخصوص جو ہے وہ اس کا اہتمام کیا جائے، اس کو نظر میں رکھا جائے اور ان کا خیال کی جائے، ان کی پاسداری کی جائے۔ اب نماز میں مختلف اس کے طرق ہیں، مختلف طریقہ ہے۔ جب نماز آپ نے شروع کرنی ہے تو سب سے پہلے طہارت ہے، طہارت اچھے طریقے سے کرنی ہے۔ طہارت میں 3 چیزیں لکھی ہیں علماء کرام نے کہ طہارت میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ کیا ہے کہ بندے کا بدن پاک ہو، جو انسان ہے اس کا جسم پاک ہو، بدن پاک ہو۔ پھر بدن پاک ہے یعنی بدن پاک ہونے سے کیا مراد ہے کہ بندہ بے وضو اور بے غسل نہ ہو، کہ بے وضو اور بے غسل نہ ہو۔ اسی طرح پھر دوسری چیز آ جاتی ہے لباس کا پاک ہونا۔ لباس جو انسان نے پہن رکھا ہے، جو اس کے کپڑے ہیں جو اس نے پہنے ہوئے ہیں، وہ کپڑے پاک ہوں، ان پر کوئی نجاست غلیظہ درہم کی مقدار سے زیادہ نہ لگی ہو۔ درہم کی مقدار علماء نے اس نجاست غلیظہ کے لیے مقرر فرمائی ہے کہ اگر نجاست غلیظہ وہ ناپاک چیز گندگی جو ہے وہ لگ جاتی ہے جسم پر یا کپڑوں پر، تو اس کی مقدار یہ ہے کہ وہ درہم کی مقدار سے کم ہونی چاہیے۔ تو مطلب درہم کی مقدار سے اگر وہ کم ہے، درہم کی مقدار سے تھوڑی ہے، تو بندے کی نماز اس میں پڑھنا جائز ہے، پڑھ سکتا ہے۔ جیسے ایک آدھی کو چھینٹ پڑ گئی، پتہ نہیں کہاں پڑی ہے، اور اس کی مقدار ظاہر سی بات ہے درہم کی مقدار سے کم ہے، تو پھر بندے کو تو نہیں پتا، اس صورت میں معافی ہے۔ ہاں اگر درہم کی مقدار سے زیادہ ہے، درہم کی مقدار تقریباً، اور پرانے زمانے میں جو درہم چلتا تھا رائج الوقت، اس وقت جو تھا، جو رائج تھا، اس کے بارے میں لکھا کہ ہتھیلی میں اگر آپ پانی ڈالیں اور وہ پانی جتنی مقدار وہاں پر ٹھہرتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے درہم کی مقدار۔ پانی ڈالیں اس طرح ہتھیلی سیدھی کر کے، اس میں جتنا پانی آپ کے آ جائے وہ سرکل اس کا دیکھ لیں، دائرہ دیکھ لیں، تو وہ جو ہے آپ کا درہم کی مقدار بن جائے گا۔ اتنی نجاست یا اس سے زیادہ ہوگی تو اس صورت میں نماز پڑھنا جائز نہیں۔ اس صورت میں بندہ اگر جسم پر لگی تو جسم ناپاک، کپڑوں پر لگی تو کپڑے ناپاک، زمین پر جدھر نماز پڑھ رہا ہے، زمین ہے، جائے نماز ہے، مصلی ہے، کوئی بھی چیز ہے جس پر وہ نماز پڑھ رہا ہے، اس پر لگی ہوئی ہے اتنی چیز، اتنی نجاست، اس صورت میں کیا ہے وہ ناپاک ہے، اس پر نماز ادا نہیں ہوگی۔ اب یہ نماز کی شرائط میں سے سب سے پہلی شرط طہارت تھی، اس میں 2 چیزیں بیان ہوگی کہ کیا جسم پاک ہو، لباس پاک ہو، اور تیسری چیز جس جگہ پر وہ نماز پڑھ رہا ہے وہ جگہ بھی پاک ہونی چاہیے، اس پر بھی کوئی نجاست غلیظہ